ਵੱਧ ਜੇ ਜਾਂ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ نے میں بھی سیمپل بھیجا. ہن اس سیمپل کے مطابق تسی زندگی دے اعمال کرو گے، نہ اس سیمپل تو گھٹنا ہے تے نہ اس تو ودنا ہے. میدوان تیرا مال تیرے سیمپل کے مطابق تیار نہ ہوئے، تو مال قبول نہیں کرتا، تو آواز ہوگی میرے سیمپل کے مطابق تیرے اعمال نہ ہوئے، پھر قیامت میں کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ناصبہ عربی کے اندر اس ڈاچی کو کیا جاتا ہے جی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاتی. یہ بھی تھک کے چور ہو گئے جنہیں راتی نہیں ننگی معراج رات جنوں آتے اجے کستائی میں جب تک کسی کو صحیح حدیث سے کوئی نہیں تذکرہ ہے نہ کسی کتاب کو 10 کو قول لکھے نے اس تاریخ میں معراج ہوئی. مولانا ابراہیم حمدی صاحب نے بھی پتہ ہے وہ 27 رجب کوئی امپورٹنٹ بات نہیں، لیکن مولویوں نے ساری رات جگایا لوگوں سویرے روزہ بھی دکھایا. اسی آنے ہاں سانو دسو وہ کیڑا عمل ہے جڑا اہل حدیث کو دور ہے؟ اگر زمین کی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوتے پھر پیغمبر کی احادیث پہ عمل کون کرتا؟ کوئی ایسی حدیث رہ کے آؤ نا جی صحیح سرد نہ آمینہ کے لال تک پہنچتی ہوئے اہل حدیث تک پہنچی ہوئے اہل حدیث ہوتے تے عمل نہ کرے. تسی پوری رات لوگوں نے نمازاں پڑھائیاں نے، کسی نے 60 نفل پڑھے نے، کسی نے 50 پڑھے نے، سویرے روزے رکھائے نے. بھائی دنیا بھی کسی حدیث ہے تو بخاؤ کسے؟ یہ وہی لوگ نے جڑے عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، لیکن وہ باوجود جہنم کا بالن بنا دیتے جان گے کیونکہ انہوں نے اعمال تے نبی دی مہر ہے. ایک بندہ جاتا ہے وزیر آباد مٹھائی کی دکان تے، وہ 1000 روپیہ جا کے دیتا کہ مجھے مٹھائی دے. وہ مٹھائی 1000 روپیہ پڑتا مٹھائی دے دیتا. دوجا بندہ جاتا ہے وہ 1000 روپے کا نوٹ وہ لمحہ بناتا ہے، وہ 4 بابے قادیانت بٹھاتا ہے، یہ 2 بیٹھے اتنا کندر دے بعد یہ 4 بٹھاتا ہے، کاغذ بھی چنگا لاتا ہے، نوٹ بھی لمحہ بناتا ہے. یہ جا کے کہتا ہے لا بھی مینوں بھی مٹھائی. وہ نوٹ میں کہتا ہے مٹھائی لینی ہے کہ جیلے جانا؟ آتا کیوں؟ وہ نوٹ بھی چھوٹا ہے، میرا نوٹ بھی لمبا ہے. وہ بابے 2 بیٹھے نے 4 بٹھائے نے، کاغذ بھی چنگا ہے، مینوں مٹھائی کیوں نہیں دیتا؟ وہ گواندا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر نہیں. ہوں جس نوٹ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر نہ ہوئے انہوں چلان والا وزیر آباد گجرات گجرا والے کی جیل چ جائے گا، جس عمل تے مدینے والے کی مہر نہ. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جس نیکی تے مہر نہیں، جس نیکی تے نبی دی مہر نہیں، پاویں او ملک دا بھی اونچا ہے، اللہ فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا یہ لوگ جڑے نے جہنم دا بالن بنا دیتے جان گے. آئیے قرآن کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ و ربک لا یؤمنون. سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری گل منی نہیں. رب اپنی ذات دی قسم چوکتا ہے، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے
سونیا وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جڑا تیرے آنکھیں نہیں لگیا، جن نے تیری گل نہیں منی، جڑا تیرے پیچھے نہیں چلیا۔ آئیے قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہ بندہ بھی مومن نہیں، وہ عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو منیا بولیا منیا نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نماز وہی نماز ہے جڑی پیغمبر دی طریقے اور مطابق آپ دی سنت کے مطابق پڑھی جائے گی۔ آؤ نبی دے صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پس نبی تشریف فرما میں ایک بندہ باہر ہوندا ہے آن کے نماز پڑھنی شروع کر دیندا ہے، یہ رکوع تو سیدھا نہیں ہوندا تے سجدے ٹر جاندا ہے، بڑی جلدی جلدی نماز پڑھدا ہے۔ حضرت حذیفہ نے انہاں ارجع فصل لے لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، پھر وہی پڑھدا ہے، پھر حذیفہ نے نماز دوبارہ پڑھ، جدو تیجی دفعہ پڑھدا ہے پھر وہی پڑھدا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یہ نماز تو کتنی دیر تو پڑھ رہے ہیں؟ آتا جی 40 سال ہو گئے نے مینوں یہ نماز میں پڑھدیاں۔ تے نبی دے صحابی آندے نے 40 سالاں وچ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ 40 سالاں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ادھر 40 سال دی نماز ہے، دوجے پاسے بندہ نبی کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، 2 نفل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے، عمر بن ابشہ وہ صحابی ہے جن نے 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے تے 120 سال دی عمر ہے جدوں نبی دی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حافظہ ویکھو کنا ہے 24 گھنٹے میرے پیغمبر کو بیٹھے رہندے نے، سونیا اے عمل کریے تے کی گل ہے، اے نیکی کریے تے کی ثواب ہے، اللہ دے رسول وضو کرنے ٹھنڈے پانی نال دا بھی اجر ملدا ہے۔ فرمایا عمر جدوں بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے، جنہ جنہ اعضاء تے وضو دا پانی لگدا جاندا ہے انہاں اعضاء دے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے، تے جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اتھوں تک جنت چ کنگن پہنائے جان گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی ہے کہ ابو ہریرہ کرتا اتار کے وضو کرتے ہیں، کندھیاں تک اپنی باواں دھوندے نے تے گوڈیاں تک لتاں۔ ابو ہریرہ کی کرنا ہے؟ فرمایا جنت چ کنگن پہنائے جان گے، اس واسطے میں کندھیاں تک اپنے بازو دھونا وا تے گوڈیاں تک لتاں۔ آئیے ذرا غور کیجیے، آقا فرماندے نے عمر جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے او گناہاں چوں ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے پیدا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ وزیر آبادی ایک پاسے 40 سال دی عبادت ہے، وہ نبی دی سنت آپ دے طریقے دے مطابق نہیں تے 40 سالاں دی نمازاں ضائع ہو گئیاں۔ ایک پاسے نبی دی سنت دے مطابق 2 نفل پڑھے نہیں، اللہ تعالی نے تینوں گناہاں چوں میں پاک کر چھڈیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج جمیا ہے۔ ادھر 40 سال دی نماز، ادھر محمدی صاحب بڑ صاحب صرف 2 نفل نے، 2 نفل۔ حضرت عمر بن ابشہ نے جو حدیث بیان کی تھی تو نبی دے صحابی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انظر ما تقول فی مقام واحد یؤتی ھذا الرجل، وہ 2 نفل پڑھنا اتنا ثواب ہے۔ ایک گل نبی کو اپنے کنا نہ سنیا کہ بڑھاپے نہیں میں تو کولوں ہی کری جان دے۔ حدیث دے معاملے چ اللہ دے نبی دے صحابہ کنے محتاط نے۔ تو صحابی کو بھی اندر امر لقد کبرت سنی ورق عظمی وقترب اجل۔ یہ نہ سمجھ کہ میں بوڑھا ہو گیا میری ہڈیاں بھی میرے ختم ہو گئی ہے، بہت دے قریب ہاں بوڑھا ہو گیا، میں گل اپنے کولوں کرنا نہیں۔ لو لم اسمع من رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او ثلاثن حتی 7 مرات، میں جگہ دے پیر کوئی حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنانا 7 مرتبہ سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے وہ گناہاں تو میں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے۔ مسلم دی حدیث سنی جے بخاری دی سن لو، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے اللہ کا فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 3 سن لو، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ، او دے تے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جڑا وضو دے 2 نفل پڑھتا ہے جدو سلام پھیرتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ، ارشاد تو آواز ہونی ہے غفر اللہ، جا میں تینوں آئی تو بعد معاف کر چھڑے ہے۔ تے بلال دیاں جتیاں دا کھراک نبی نے جنت چ سنیا ہے، بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا سا، اگوں قدموں دی ہٹا رہی سی، میں پوچھیا جبریل کدی آتے سونیا تیرا پانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں تے جتیاں دا کھراک جنت چ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ او بلال کی کرنا سونیا جدوں وضو کرنا تے 2 نفل پڑھنا اور 2 نفل نبی دی سنت کے مطابق پڑھے، چلے مکے دیاں گلیاں تے قدماں دا کھراک جنت چ جاندا ہے۔ نبی دی سنت کے مطابق 2 نفل پڑھے طریقے دے مطابق، اللہ کہندے نے میں تیرے تے جنت واجب کر دتی ہے، زندگی دے گناہ معاف کر دیتے نے، غفر اللہ تینوں معاف کر دیتا ہے، تینوں گناہاں چوں پاک کر دیتا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج جنم لے آئی۔ اگر نبی دے طریقے دے مطابق 2 نفل پڑھے ثواب ہے، اگر نبی دے طریقے تو ہٹ کے 40 سال نماز پڑھے تے اللہ دی عدالت دے وچوں تینوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا۔ اے میرا مسلک ہے، آئی میرا منہج ہے، آئی میری دعوت ہے، آئی میرا پیغام ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ دین ہوئی جے وزیر آبادی ہو جڑا نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، دین ہوئی جے جڑا زبان نبوت چوں نکلیا، او دین اج دا دین نہیں، او دین 1500 سال پہلے مکمل ہو گیا۔ میدان عرفات دا 9 ذوالحج میرے پیغمبر اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے دا دن ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ سامنے جمع نے، آسمان تو جبریل آ جاندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ غور کری میرے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان وال چک لئی ہے، آتے میں اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ 3 دفعہ کیا ہے، 4تھی دفعہ صحابہ کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ، اللہ تیریاں گواہیاں کادیاں نے، جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں، اللہ میں نبی نے وعدہ نہیں کیتا، گھاٹا نہیں کیتا، میں اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ پوچھیا دسو گواہی دیو، آندے نے بالکل ایویں ہی ہے۔ میں کہنا وا جس نبی دے کلمے اطہر تے پورا دین اتریا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی، مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ جدھروں مرضی وعدہ گھاٹا کرے نو پوچھنے والا ہی کوئی، پیچھے لیبل آ دیتا یہ بجتے ہسنا ہے، ایک بندے کو بتا کے تو چنگا بھی بنا ہے برا بھی بنا ہے، انہیں ٹاؤن چیک رکھ لیے یا برا کیا یہ چنگا نالے بدعت تے نالے سبحان اللہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ امام مالک فرماتے ہوتے ہیں جن نے اسلام کی بدعت رو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا بدعت حسنہ ہے
اصل چ اس ویکتی کا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچا لگیا خیانت کی پورا تے اسی کرن دے پہلو دین مکمل نہیں اہی پورا کرنے نویاں نویاں گلاں وچ شامل کر کے پورا اسی کرنے ہیں بھائی وہ دین مکمل ہے جنہیں لینا وہ وچوں لے جنہیں دینا اپنے کولوں کو گل شامل نہ کرے مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر بیت العتیق دی مسجد دی ٹوٹیاں دا پانی پا کے خالص نہیں بولو نہر دا پا دے پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پیپسی کوک پا دے نیسلے پا دے پھر بھی خالص یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں تو اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کرن قدوریاں دے کوئی کھائے چاندورا چھنے پڑے ہوئے چھڈ کے چوڑیاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز قدوری جو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جنا دودھ کھلونے نہ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جوان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چوریاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہاں تھے پھر اچھی تاراں لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن وزیر آباد اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں تے بار ویندا اوتے اچارے پان دی لوڑ کی ہے اور مردے آتے اچارے پا کے یارو پھر بھابیاں کولو لوان دی لوڑ کی قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے فرمان قرآن دی لوڑ کی ہے اوے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا اونوں پیچھوں کلان دی لوڑ کی ہے تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں اونوں پیچھوں مگان دی لوڑ کی ہے تے جس جنت وچ کھانا جائے پیچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے لباس سلوار قمیض ساڈا پینٹا مشتا پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے مسروریاں میں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسلک حق اہل حدیث زندہ باد پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد جمعیت اہل حدیث زندہ باد آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال میں جڑی گل دسنا چاہنا ہے بڑا فوٹو دے نال ٹر گئے آئیے ذرا غور کیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَکم یہ ہم ترجمے میں ذرا غور کریا جی اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں کہہ دیو اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے اگر تسی چاہتے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے اگر تسی چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے اگر تسی چاہتے ہو نبی دے ہاتھ جو حوض کوثر دا جام مل جائے
پھر ہی کوئی شرط فتابعونی جتھے نبی نے بٹھایا جے بہ جاؤ، جتوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، نبی دے آکے لگ کے جدو میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں رب تھانو دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل اے میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل اے میں زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ غیر فارا خبر اس گڑے تے ٹوئے نوں کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دینا ہے۔ جب نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آئے گا میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نوں ٹوئے تے سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، عمل وہی قبول ہونا ہے جڑا پیغمبر دی سنت ہے، بولو بولو مطابق ہونا ہے۔ آنا نماز تو ہی لے کے آ میں بھی لے کے آنا وا، تو نماز حنفی لے کے آ میں نماز محمدی لے کے آنا، بولو دے صحیح سبحان اللہ۔ قیامت دا دن ہوئے گا، میدان عرفات، میدان عرفات چ محشر دا میدان لگنا ہے، تے اوتھے ایک ترازو رکھیا جائے گا جتھے تیرے میرے اعمال تلنے نے۔ اس ترازو دا ایک پلڑا کڈا وڈا ہونا پتا جے، 7 زمیناں 7 آسمان جو انہاں دے ماں بہن نے ایک پلڑے چ رکھ دتا جائے گا تے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ اس ترازو نوں چکن واسطے جبریل آؤں گے تے ترازو دے کول ایک کرسی ڈٹی ہوئے گی جدے تے میرے تیرے مصطفیٰ پیرو مرشد براجمان ہون گے۔ امتی نماز لے کے آئے گا، آقا تصدیق کریں گے کہ نماز میری سنت کے مطابق ہے، ایدہ روزہ میرے سنت کے مطابق ہے، ایدہ حج میری سنت کے مطابق ہے، ایدیاں نیکیاں میری سنت کے مطابق نے۔ جدی تصدیق آقا کریں گے اس عمل تے نماز تے نیکی نو چوکے جبریل ترازو تے رکھے گا۔ اگر حنفی نماز لے کے آئے دی تصدیق آقا نہیں کرنی، امام ابو حنیفہ کرے۔ بول دے غضب نہیں، کلمہ نبی دا تے دکان تے جا کے اندر حنفی نماز دے آئے، بول دے نہیں، کلمہ نبی دا پڑھیا نا، بول دے نہیں، نبی دا نا تے نماز حنفی۔ سبحان، کیسی گل۔ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ، وہ فرماندے ہو سن جدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی، جدا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی گئے۔ بول دے کلمہ نبی دے تے نماز انگری پڑھنا ہے، پھر قیامت نوں امام ابو حنیفہ ہی تصدیق کرے گا۔ جاؤ کتاب الصلاۃ کڈ لو، صحیح بخاری کڈ لو، مترجم بخاری مل جاندی ہے۔ تو اپنی نماز لے کے آ، میں بخاری تے اپنی نماز لے کے آنا۔ اگر تیری نماز آمینہ دلال نہ مل جائے تو سچا، اگر میری مل جائے میں سچا۔ کیا بات، کوئی لڑائی جیڑی نماز تو پہلے نیت کرنا 4 رکعت نماز، پیچھے سے امام دے منہ کعبے شریف، شہر وزیر اعظم تحصیل تے ضلع بھی وزیر ہی بات۔ ایک منہ آندا یہ کیوں دس دیو، میں کہ پتہ پورا دسنا چاہیے کہ آمد نو فرشتیاں بیوتیاں نو لب لب کے چھتر پھر انہاں کو پتہ ہوگا بیچارے انسانی کا لب تے لب بولتے۔ پوری نماز عربی چ تے نیت پنجابی چ نا بولتے۔ جنازہ عربی چ تے نیت 4 تکبیر فرض کفایہ، پیچھے امام دے ثنا واسطے، اللہ دے درود واسطے، نبی دے تے دعا واسطے حاضر نہیں۔ میت نہیں کہنا جیوں دے کیوں جمعرات نو نے تیرا نہیں مارنا ہے، مریا تے ہے ہی نہیں۔ پر اخیر ہے نا جدو غسل دینا میت، جدو دا پاسا تھلدا سجے کبے کردا ہے اگا پیچھا دھوندا ہے، تو میت منجی تے پایا پھر بھی میت، منجی چک کے قبرستان آنی پھر بھی میت، قبر چلایا پھر بھی میت، لانچ رکھ کے مڑا میں مٹی پا کے اور بابے دی قبر چ زندہ ہے۔ جمعرات
بولو تو صحیح چکر لگا دیں وہ بندہ ہی نا کون وہ میاں بندے کا کہنے لگا میاں نہیں کہنے لگے تیرے ابا جی مینوں رات خواب چ ملے کی حال سی ننگے ہی سن انہیں کہا ننگے سن تا ہی پھر تھوڑے گھر آئے نے جی کپڑے پائے ہوتے اپنے گھر نہ کی آدھے سن میاں جی بابے جی کی آدھے سن آدھے سن گھر جایا جی پتر کو 10 سر چول نال کو 5 کلو چینی نال کو کپڑے شپڑے لے کے آئے تے منڈا بھی سیانا سی وہ کہنے لگا مینوں بھی ابا جی ننگ دے سنا دے گئے نے بھی میاں جی چول چینی لین آئے یا کپڑے لین لا کے نا 5 لیٹر میاں دے سر چ پائے آندا تیرا ابا بڑا کنجر ہے مینوں جاندے کوئی سنا دے گیا تینوں کوئی دے گیا اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے کیسی گل اور میرے بھائی جڑے دین تے چلتے نے انہاں نوں خرافات دی لوڑ نہیں بدعات کی لوڑ نہیں ایسی کسی نہیں ہے جدا ثبوت آمینہ دلال کو ملتا ہے وہ کام کرو او دے چ اجر ثواب او دے کرنا جنت تے نبی دی مخالفت نہ کرو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم نبی دی مخالفت کرے گا عذاب ہی عذاب نے ویخلا پورا جنازہ عربی چے نیت پنجابی چے اب رمضان آ رہا ہے روزے کی نیت بھی تسا پڑھی ہونی ہے وعدے 100 من غدن نویت من شہر رمضان ایک نو پوچھا دی ترین کی آندا کیلنڈر پڑھی کتے بولو دے صحیح آئی کتوں ایکو انڈیا چو بارڈر دے پار واپس 100 من غدن میں نے کیوں ہے روزہ محمدی صاحب پہلا تے نیت اگلے دن دی سبحان اللہ روزہ تیسرا تے نیت چوتھے دن دی روزہ انتیا نیت عید والے دن دی کوئی ترجمہ نہیں تے کم تو کم پڑھ لو جے کدے شریعت ہے روزے دی نیت کہ صحابی نے کیتے سانو بھی بتاؤ اسی اس ثواب تو محروم نہ رہیے اذان کہندا کہ اذان تو پہلے صلات نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مؤذن کہے تسی وہ کہو اذان کا جواب دیو ثم صلو علیہ پھر میرے پہ درود پڑھو اذانوں بعد پڑھنا پہلو پڑھنا پہلو نہیں پڑھنا انہاں کیا نہیں پہلو پڑھنا ہے بعد پڑھنا تے وہ بھی اصل نہیں پڑھنا مولوی سردار دا درود مروجہ جڑا اذاناں تو پہلے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا جاندا ہے وہ لوگوں انہیں اس درود دے بارے وچ کتاب لکھی ہے درود دے فائدے بڑے نے پہلا فائدہ ہے جدوں تسی اینو پڑھدے ہو پتہ لگ جاندا کیڑا سپیکر بندا تے کیڑا چلدا ہے تے دوجا فائدہ کی ہے وہابی اس درود تو سردے بڑا نے یہ دوجا فائدہ فوائد بڑے لے دا میں کیا نانا نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینو 9 سال دی عمر چ میرے نبی نے کعبے دا امام بنا دیتا ہے ایک بانگا میرا بلال ہے تیسرا بانگا حضرت عبداللہ بن مکتوم نے چوتھا بانگا جیڑا ہے وہ مسجد قباء دے اندر ہے انہاں 4 مؤذناں دے کولوں اس مرب جاجڑے کلمے پڑھ دے ہوئے دینا ایک اذان ثابت کر دے میں سویرے فجر دی اذان بیت العتیق چ کواں گا تے کلمے پڑھ کے کواں گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت مولانا یوسف سروری صاحب زندہ باد حضرت صحابہ زندہ باد ٹھیک ہے نا بولو بچے کے کان چ اگلے دن ایک مولوی نے بانگ میں ہے کہ صلات نہیں پڑھی ہمارا بچے کا کان نے مسجد کا سپیکر میں کہتا مطلب سپیکر چ بانگ ہو رہی ہے کان چ جب سپیکروں بغیر پڑھتے جو ادو بھی نہیں صلات پڑھتے
صرف سپیکر چ پڑھتے ہیں، سپیکروں بغیر نہیں. ساری اذان بھاویں سپیکر چ ہوئے سپیکروں بغیر ہوئے، ساری اذان سپیکر چ بھی ہوئے تو سپیکروں بغیر بھی، بچے کے کان چ بھی. سنت ایک ہی ہوتی ہے. بدعت جڑی ہے نا وہ جگہ کے حساب سے بدلتی ہے. بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت ہر جگہ پہ ایک ہوتی. نماز دے شروع چ بھی کوئی نیت نہیں، نیت کا تعلق دل دے نال ہے، زبان دے نال نہیں. بولو. مولوی صاحب کی بیوی نے آخیا بازاروں ذرا آلو تے گوبھی پھڑیا جے، تے مولوی صاحب نے پیسے پھڑے نے آندا میں آلو لین چلیا، میں آلو لین چلیا. راہ جو بندہ ملیا مولوی رولا کادا پیا، آندا نیت کرنا پیا. ایک بندہ اتوں بہتا نیت کی گڈی چ بہتا جا کے لاہور اتر جاتا ہے، کرایہ دینا چپ کر کے بیٹھا لاہور جا رہا وا. ایک بندہ بچ بہ کے آتا میں لاہور چلیا، میں لاہور چلیا. سواریاں کی میرا رولا کیوں پائی، میں نیت کرنا. اور نیت کا تعلق دل نہ ہے، نیت کا تعلق زبان نہ نہیں. اس کو گیا اے جڑی میں رفع الیدین کرنا میں ایویں نہیں کرتا. میں اس وجہ تو نہیں کرتا کہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی کرتے رہے ہیں، مولانا اسماعیل سلفی کرتے رہے ہیں، یا میں اس وجہ تو کرنا شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب کرتے رہے ہیں، یا میں اس وجہ تو کرنا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کرتے رہے ہیں، یا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کرتے رہے ہیں، میرا سید داؤد غزنوی کرتا رہا ہے، یا علامہ احسان کرتے رہے ہیں، یا حبیب الرحمان کرتے رہے ہیں. میں رفع الیدین تا کرنا کہ آمینہ دا لال کرتا رہا ہے. میرے پیغمبر نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا. ایک رکوع بھی 5 حدیثاں نے کرن دیاں صحیح بخاری تے 6 حدیثاں نے مسلم. کنیاں ہو گئی یار انہاں دعا چوں ایک ہی نہ کرن دی بتا دے صرف ایک. اور جڑی نا شریر کو لگی دماری حدیث اور جابر بن سمرہ دی حدیث سے صحیح مسلم سے او دا رفع الیدین نہ دور تک بھی تعلق نہیں کر کے رفع الیدین. بے شک اگر کوئی مولوی اس حدیث جو رفع الیدین کا ترک ثابت کرے انہوں میں پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گے یا مسئلہ کہل نہیں چھاڑ دیا. نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث ثابت کرو. کرن دیا 11 نہ کرن دی ایک بھی نہیں. میں صرف بخاری مسلم کی گل کروں، دوسری کسی حدیث کی گل نہیں کرتا. عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے. جزء رفع الیدین کتاب لکھی مولانا خالد گرجاکھی رحمہ اللہ، 650 حدیث لے کے آئے حضرت. ایک حضرت امام بخاری کی جزء رفع الیدین جدے 43 حدیثاں امام بخاری نے نقل کی. سبحان اللہ. 650 میں کیا 650 حدیث. ایک بندے نے جا کے نا میرا کلپ سنایا مولوی کہ آپ 650 وادیاں نے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حدیث رفع الیدین کرن دی 650 ہے بلا آندا 650 نہیں ہمیں 10-12 نے. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کی آخیا 10-12 نے 650 نہیں جھوٹ بولتے. انہوں نے کہا 10-12 ہے نے نیت ہے. وہ کہنے لگا جی عمل کرنے واسطے حدیثاں کی نیت چاہیے. مولوی صاحب پھنس گئے ہوں 10-12 کہہ کے پھنس. وہ بندہ کو کاروباری سی تاجر سی تو انہوں نے کہا جی پھر عمل کرنے واسطے حدیث کی نہیں چاہیے. فرمایا 12 ہے نا یا 10 ہے نے آج تو بعد پھر میں 10 پہ عمل کرانا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں کئی جگہ تے قرآن پڑھ کے گیا ہے، وضو کر کے گیا ہے، مسجد سے ور کے گیا ہے. میرے نبی نے ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا. میں یہ بھی کیا جنہوں رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے اللہ دا عذاب یوسف مزوری دے کھاتے چ رہ نہیں.
کیونکہ پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو عذاب ہو سکتا ہی نہیں. او بولو تے صحیح. پھر ایک دو نہیں 650 حدیث مولانا یحییٰ رفیع حفظہ اللہ دے کول میں بیٹھا سا. میں کہا یہ 650 حدیث رفع الیدین دی کہن لگے جڑیاں تکرار نہ حدیثاں آئیاں نے اگر انہاں نو جمع کیتا جائے تے 1000 تو تے حدیث ٹر جاندی ہے. رب کبریا دی قسم میں قسم کھا کے کہنا وا نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی نہیں. میں تے ایک حوالہ دینا چاہنا وا تے گل ذرا مزید پکی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میں کدی سناواں تاکہ گل کوئی رہ نہ جائے. سنن الکبریٰ للبیہقی دی حدیث ہے. آنا حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کی تھی تے لے کے آئے تے کمال کر چھڈی. بیہقی دے اندر روایت صفحہ نمبر 72 ہے. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے نماز پڑھی. تابعی نے انہاں نے نماز نہیں کر لگیا رفع الیدین کیتا ہے. رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. تے ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل کولوں لئی ہے. ابو نعمان نے بھی نماز نہیں کر لگیا رکوع جان لگیا رفع الیدین کیتا ہے. رکوع تو اٹھ کے کیتا ہے. پوچھیا تسی کدے کو رفع الیدین لئی ہے؟ آندے نے میں حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید کون ہے جنہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے؟ حماد بن زید دو تابعی ہے. حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ آندے نے میں ایوب سختیانی اپنے استاد کولوں لئی ہے. بھی تابعی نے ایوب سختیانی نے بھی نماز نہیں کر لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں حضرت عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کون نے جن کو تعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رہی تو مثلہ ہوئے دی مثل کائنات سے بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون نے جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے جنہاں رحمت دے پرنالے تھلے بیٹھ کے پوری زندگی حدیث تے نبی دی حدیث پڑھائی ہے. عطا بن ابی رباح کون نے جن دے متعلق امام بیہقی رحمہ اللہ فرماندے نے انہاں پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. عطا بن ابی رباح کون نے انہوں نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن زبیر کی کہندے نے گل بڑی کمال دی ہے سنن والی ہے. عبداللہ بن زبیر کہندے نے فَقَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ. میں اپنے نانے کو پوچھا میں رفع الیدین اپنے نانے کو لئی ہے ابو بکر صدیق کولوں. میں کیا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ تے نانا جی آندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع. رواتہ ثقات. گل ذرا توجہ نہ سنیا جے. حضرت ابو بکر صدیق آتے نے او میرے پترا میں نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھتا رہا ہاں. فکانا یرفع یدیہ. اے جڑا کان ہے عربی گرامر دی نون دے اندر استمراری دا ہمیشگی دا معنی پایا جاندا ہے. کان یرفع یدیہ. فرمایا عبداللہ بن زبیر میرے نواسیا میں ہمیشہ جگاں دے پیر نو نماز دے اندر رفع الیدین کردے آ ویکھیا. تے آمینہ دے لال نو یہ نماز کنے سکھائی؟ جبریل نے. کنے سکھائی؟ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھائی. 10 دفعہ 10 دفعہ یہ نماز پڑھائی. ایک دفعہ نہیں. جبریل نے آسمان تو آگے کتنی دفعہ پڑھائی؟ 10 دفعہ. تے جبریل کو کنے سکھائی؟ اللہ نے جبریل کو سکھائی. جبریل نے آمینہ دے لال کو سکھائی. آمینہ دے لال نے 1,44,000 صحابیاں نو سکھائی تے صحابیاں نے اج دے وہابیاں نو سکھائی. ایک اور سن لو
حضرت عمر فاروق کیا رضی اللہ وہ ایک دن نا مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر آئے عبداللہ بن قاسم جنہیں نے تابعی نے بیان کر دینے سنیے بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان یصلی ویامر بها فقام مستقبل القبلۃ ورفع یدیہ تحاذ بهما منکبیہ وکبر ثم غض بصره ثم رفع يديه تحاذ بهما منكبيه ثم كبر ثم ركع فكذلك حين رفع قال للقوم هكذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا حضرت عمر بن خطاب ہوندے نے اس طرح لوکاں نوں ویکھیا مسجد نبوی چ تابعی تے صحابی نماز پہ پڑھدے نے کٹھے تے حضرت عمر آئے آندے نے اقبلوا علی بوجوہکم او سارے منہ چہرے میرے ول کرو اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج میں تھانوں نبی دی نماز پڑھ کے دکھاواں دی نماز نبی علیہ السلام دی نماز پڑھ کے دکھاواں الذی کان یصلی ویامر بها جس نماز دا حکم آمینہ دلال سانو دیندے رہے نے تے بار بار آندے سن سلو کما رأیتمونی اصلی میں او نماز تھانوں نبی دی پڑھ کے وکھاواں فقام مستقبل القبلۃ آپ نے قبلے دی طرف منہ کیتا ہے ورفع یدیہ حتی حاذا بہما منکبیہ اس طرح اپنے ہتھاں نوں بلند کردے نے وکبر پھر تکبیر کہیے یعنی کہ رکوع جاندے نے اللہ اللہ اپنی نظراں نوں جھکا لیندے نے ثم رفع یدیہ پھر اپنے ہتھاں نوں بلند کردے نے حتی حاذا بہما منکبیہ ثم کبر ثم رکع رکوع جاندے اندر رکوع اٹھتے اندر عمر نے رفع الیدین کیتا ہے نماز بڑی تسلی نہ پڑھی ہے جدو پڑھ لئیے کہ اندر قال للقوم هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر جویں میں نماز پڑھی ہے ایویں آمینہ دے لال پڑھدے رہے نے ایتھے بھی استمراری ہمیشہ اللہ دے رسول ایویں نماز پڑھدے سن جویں میں پڑھی ہے ساتھی اندر اللہ کے رسول نماز میں پڑھتے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کتنے بندے نے سینے اے دیوی دلیل ہے جدوں ابو لولو نے خنجر مارے نے 6 تے ناف تے مارے نے میرا کوئی حنفی پائیاں نو سوال ہے اگر عمر نے ہاتھ ناف تے بندے سر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولی مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں اج اتنے ہاتھ بند ہو اندر پیشاب کی تھیلی ہے وہ پیشاب جمع ہوتا ہے اج اتنے ہاتھ بند ہے نا ناف دے اتنے یا تھلے ناف دے نیچے اتنے پیشاب کی تھیلی ہے جتنے پیشاب جمع ہوتا ہے اندر گند تے ہی ہاتھ بنی جاتے ہیں نالے بندہ بندے کو معافی مانگتا ہاتھ کتنے بند ہے ٹیکنیک گل کرتے کوئی بریلوی جو بندے وہ بھی آخر یار معاف کر ہوں جان بھی چھٹ بندے کو معافی مانگنا ہاتھ سینے سے بننا رحمان کو مانگنا ہے ہاتھ کتنے بننا کسی بندے کے سامنے ہاتھ کتنے بن کے معافی مانگنا انہیں لا اچھی طرح جی بندے کو دھنی کے ہاتھ بنا کے معافی منگانی مارا نہیں کھاندی میں 10 رحمان کو کیویں مارا کھاندی جہاں ٹھڈ بہتا بڑا دھنی تو تھلے بن کے بخائے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا بولتے نہیں آئیے ذرا غور کیجئے میں ایک تمہیں حوالہ دینے لگا مولانا زبیر علی زئی سب قید رحمت اللہ علیہ انہاں دا مقالہ میں پڑھنا سبیا آندے نے وہ شخص گل کرن لگا ہے جنہیں دنیا کی ہر کتاب پڑھی ہے لیکن آدھے نے منو صحیح سند دے نال ایک حدیث بھی ناف تے ہاتھ بنن والی نہیں ملی
بولتے. آئیے ذرا غور کیجئے. ایک حوالہ آیا یاد مینوں میں تھانوں دے دیاں. مولانا ملا علی قاری حنفی نے انہاں نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے. انہاں دی ایک کتاب ہے بڑی کمال دی ہے موضوعات الکبریٰ. او دے اندر انہاں نے ایک گل کہی ہے. آندے نے اللہ اکبر کبیرہ. تسی آندے ہو کہ رفع الیدین جیڑی ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. اے موضوعات الکبریٰ کتاب ہے او دا عکس میرے کول ہے تے ملا علی قاری حنفی نے لکھی ہے الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع. ملا علی قاری حنفی جڑے نے یہ 1014 ہجری چ فوت ہوئے نے. ہن 1500 تے کچھ ہجری جان گئی ہے. اج تو 500 سال پہلو دی گل کرنا پیا. الموضوعات الکبریٰ چ ملا علی قاری حنفی لے کے ٹر گیا. آندے نے وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يُصَابُ مِنْهَا شَيْءٌ. اور دنیا والے ہو جڑیاں منع کرن دیاں حدیثاں نے رفع الیدین دے منع کرن دیاں كُلُّهَا بَاطِلَةٌ ساریاں جھوٹ نے. انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں. اے عبداللہ بن مسعود کی روایت جڑی بیان کرتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود الا اسلمکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره. قال ابن المبارك قد ثبت حديث سالم عن ابي يعني في الرفع ولم يثبت حديث ابن مسعود. اے جڑی عبداللہ بن مسعود والا حدیث جڑی ہے منسوخ کی جاتی ہے یہ حدیث ثابت ہی نہیں. تے مولانا انور شاہ کاشمیری وہ بھی دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم نے رحمہ اللہ جنہاں نے بخاری کی شرح لکھی فیض الباری. وہ دے اندر انہاں لکھیا میں 14 سال ایک بھی دروالی حدیث دا رد کردا رہا ہاں. میرے کو ایک بھی دروالی حدیث دا رد نہیں ہویا. تے دوجے نمبر تے لکھ دے نے مولانا انور شاہ کشمیری تسی آندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی. رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی. ایک لفظ بھی رفع الیدین دا منسوخ نہیں ہویا. تسی آندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی. اللہ اللہ. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مولانا عبد المجید سودری رحمہ اللہ کے نال کیتا ہے. بیٹی واپس گئی ہے. سنا پتر عبد المجید دی صحت کیسی ہے, اودی طبیعت کیسی ہے؟ ابا جی باقی سب ٹھیک ہے لیکن جدن دی گئی آندا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ. فرمایا پتر غصے والی گل کوئی نہیں. ایک خامن دی گل منے گی دوجا نبی دی سنت تے عمل کرے گی ثواب دوہرا ملے گا. ابا جی تسی نہیں کرتے. فرمایا پتر جدوں میں تہجد پڑھنا نا ادوں میں نہیں کرتا. میں ہمیشہ تہجد رفع الیدین کر کے پڑھنا. اب مولانا طاہر القادری نے نہیں کیا. امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے. امام مسلم, امام ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ہمارے غوث العظم نے کیا. پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین. یہ سب جنت میں جائیں گے. میں اس لیے نہیں کرتا میں حنفی ہوں. میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے. میں تو 2 جمعے پڑھائے نے رفع الیدین کے 2 جمعے پڑھائے نے جنہاں جمعیاں نو سن کے برطانیہ چ کارا لے حدیث ہوئے نے. اچھے آملہ پنڈ گجرات تو اگلے پاسے اوتھے انہاں نے بلایا. مسجد بنائی سی انہاں, بریلوی مسجد سی. جدوں بریلوی سن ادوں مسجد بنائی. میں گیا اوتھے 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی. پھر 10 کو منڈے کہنے لگے تو قرآن پڑھ کے کیوں ہاں رفع الیدین. وہ بلکہ 18 منڈے حدیث ہوئے. انہوں نے کہا یہ ایک تو بعد انشاءاللہ اس مسجد کی نماز پڑھا گے رفع الیدین کر کے پڑھا. اسی اپنے باپ کی گل نہیں کرتے نہ وڈیریاں کی گل کرنے. اسی گل آمنہ دے لال دی کرنے ہاں, رسول اللہ دی کرنے ہاں, پیغمبر دے یاراں دی کرنے. آئیے اگر اسی فاتحہ پڑھنے اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ, کوئی نماز نہیں جس کے اندر فاتحہ, جس کے اندر فاتحہ. آمد جی خلف الامام دے لفظ بکھا دیو
کنز الامال کتاب الصلاۃ کٹ کنز الامال لکھن والا قدر حنفی ہے. حدیث لے کے آئے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. خلف الامام دے لفظ 12 سنتاں دے نے 12 دیاں 12 سنتاں جید نے ایک بھی ضعیف نہیں. نمبر 2 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. حدیث نمبر 3 آئیے ذرا غور کیجیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حدیث نمبر 4 آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ یا خداج نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. خداج دا کی معنی ہے؟ اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نوں عربی وچ خداج آندے نے. اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں. جڑی نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں. نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی رات بوجھل ہو گئی. صحابہ نے کیا کی پڑھتے سو اللہ رسول جو تسی پڑھتے وہی پڑھی جاندے ہیں. فرمایا اس تو بعد سوائے فاتحہ تو کچھ نہیں کرنا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ ایک مثال دیتے ہوتے آدھے سر ایک بندہ اپنی بیوی نے اندر دال پکا وہ لسن پاندی ہے ادرک پاندی ہے مرچ پاندی ہے تھوم بھی پاندی ہے سارا کچھ پاندی ہے پیاز بھی سارا کچھ تے دال پاندی. بندہ آئے آوے کروا لیے دال انہیں پیالہ پا کے دے رہا تھلے انہیں برکی چاڑی نے تو انہیں کہا دال ہے تو نہیں بیچ انہیں کہا ہاں ہاں وہ تو بھول نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں دنیا کے سارے مسالے پا دے دال نہیں پائے گی بی بی تے ہانڈی مکمل دنیا کی ساریاں تسبیحاں نماز پڑھ دے بلکہ پورا قرآن پڑھ دے جے فاتحہ نو پڑھی نماز مکمل نہیں. تو پورا قرآن پڑھ دے نماز تے فاتحہ نہ پڑھ نماز نہیں مکمل. پورے قرآن کی عظمت تھوڑی لیکن پورے قرآن کی ماں سورہ فاتحہ نہیں نہ پڑھے گا پورا قرآن پڑھ دے گا نماز مکمل نہیں. یہ کہنا یہ لا نفید ہے نہیں لا اصلا نہ لا نفی آباد یہ ہے نفید ہے لا ریبہ ہے نفید ہے لا الہ الا اللہ نفید ہے. تو میں کہہ اس لا دیے لتاں تین نہیں نفید ہے کیوں بڑھ صاحب یہ سب ٹھیک ہے نا یہ دیا 3 لتاں نے کیوں بڑھ صاحب یہ بھی لتاں 2 ہی ہیں یہ کیوں نہیں نفید ہے. پر مصیبت ہے جب بندہ زندہ ہوتا ہے پیچھے نہیں فاتحہ پڑھن دیتے جب مر جاتا پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھن. مولانا تقی عثمانی نے اپنے بھرا کا جنازہ پڑھا نے فاتحہ پڑھی رولا پہ مولانا ساڈے جب جنازے پڑھائے تو ہاں تو پڑھی نہیں اپنے بھرا کی باری تو پڑھی کہنے کہ نہ پڑھن نہ پڑھنا افسر انشاءاللہ مسئلہ پہلے منن گے رب نے منانا ہے. اگر زمین کی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر رفع الیدین کی احادیث تے عمل کون کرتا. پیرا نہ پیر ملان دیا حدیثاں کنیاں نے 29. اما جی عائشہ فرماندیاں نے من سبت فرجتن رفعہ اللہ درجتن بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو فی الجنہ. جیڑا بندہ پیر نہ پیر ملاندا ہے پیر دے جیڑا فرق ہے انہوں مٹاندا ہے اللہ دا ایک درجہ بلند کر دے نے. وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اس بندے دا جنت ایک محل بنا دے گے. من وصل صفا وصلہ اللہ من قطع صفا قطعہ اللہ. جیڑا صف نو ملاندا ہے رب اودے نال مل جاندا ہے جیڑا صف نو توڑدا ہے رب اودے نال ٹوٹ جاندا ہے. یہ سبا ملاندے اگر اہل حدیث نہ ہوندے نہ احادیث تے عمل کون کردا. یار زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ایک وتر والی حدیث تے عمل کون کردا. بولدے نہیں ایک وتر کون پڑھدا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پوری زندگی ایک وتر پڑھیا اور کھڑکا کے پڑھیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جی امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں کہنے لگے بہت بڑا فقیہ آدمی ہے. حضرت انہو
فقیر بہت بڑا فقیر آدمی ہے میرے پاس، اور کام پہ وہی ہے. کئی بکواس کرتے ہیں کام پہ وہی کہ وہ فتح مکہ دے مسلمان سلو حدیبیہ دے وقت مسلمان ہوئے، اپنے اسلام کو چھپایا باپ کو ڈر دیا. فتح مکہ دے موقع تو نہ اعلان کیتا ہے، لیکن کام پہ وہی آپ کو بنایا گیا. 165 خط میرے نبی نے لکھے نے بعد کے بادشاہ 133 خط کلے امیر معاویہ نے لکھے. جاؤ سیر علامت کو نام اٹھاؤ. جب آیت الکرسی نازل ہوئی رب نے قلم بھی آسمان کو جبریل کو دے کے بھیجا اور میں میرے معاویہ نے دیو آیت الکرسی میں امیر معاویہ لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. شان مصطفیٰ، زندہ باد. شان صحابہ، زندہ باد. عظمت صحابہ. زندہ باد. اور میرے معاویہ نے بحث کرنے والوں، معاویہ کا معنی کی ہے پتہ بولو؟ آبا یعاوی معاویتن مصدر، ضارب یضارب مضارب تن. معاویہ کا معنی ہے جڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں معاویہ آتے رضی اللہ تعالی. جڑا کفر تے چھوٹے لائے تے موچھے پائے انہوں معاویہ کہندے نے. اصل معاویہ کا معنی ہے جڑا کفر نو لوہے تے چنے چبائے انہوں معاویہ کہندے. دوسرا معنی جو مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے پچھلی رات کے ستارہ چڑھتا انہوں دیکھ کے کتے پاؤں وہ دا نام ہی معاویہ ہے. جنہوں دیکھ کے کتے پاؤں کرو انہوں معاویہ آتے اینا پاؤں دیا رہنا. ایک لگا گل کرنا میں انہوں صرف ایتھے ہی پڑھیا میں تو 10 حضرت امیر معاویہ نبی دے صحابی ہے رضی اللہ تعالی آندہ جی صحابی نے. میں کیا پھر باقی فضیلت ایک پاسے رہن دے پیغمبر دا صحابی ہونا ہی سب تو بڑی ہے. بے شک بے شک. صحابی کنوں کہندے نے جنہیں ایمان دی حالت نبی دے چہرے نو ویکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کہندے نے. کہ صحابیت دا منصب بڑا اونچا ہے. آقا فرماندے نے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھا اس چار. پھر نبی علیہ السلام نے فتح مکہ دے موقع تے اوتے وال کٹے سن. وال بھی امیر معاویہ دے کول، ناخن بھی امیر معاویہ دے کول. ایک صحابی کو چادر ملی، چادر نبی پاک دی چادر نہیں فرمایا چادر دے وچ مینوں کفن دیا جے. نبی نے ناخن میری اکھاں تے رکھیا جے، بلاں تے رکھیا جے، وال میرے چہرے تے رکھ دیا جے تاکہ میں اللہ دے دربار چ جاواں. چادر نبی دی چادر میرا کفن ہوئے، ناخن میرے بلاں تے ہون، وال میری اکھاں تے ہون تاکہ اللہ مینوں پوچھے میں کہاں گا میں اللہ میں تیرے نبی دے ناخن بھی لے کے آیا، چادر بھی لے کے آیا. ہوں اس جسم نو آزاد کیویں ہو سکتا. اور ویسے بھی نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ میرے معاویہ نو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، یہ ذریعے ہدایت دین والا بھی بنا. اللہ انہوں شہروں کی بادشاہی عطا کری. مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے کنجر بڑے بڑے چمل نبی دے صحابہ دے اوتے بیٹھ کے تبصرہ کرتے. ہر صحابی نبی آئیے ذرا غور کیجئے میں آگے چلا ولا سوالین کہنے ہیں تو پھر کی کہنا آمین آنے ہو کوئی نہ اینی اچھی آنکھو کہ تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ ہی اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. آمین ایڈی اچھی آنکھو جنہیں فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے فرشتے بھی آمین اچھی آندے نو بھی بھابی نے. ایک منو آندا تسی اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے میں کہا تو چسی ہولی آنے تینا اچھی آنے میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا آندا نہیں میں ہولی آنا میں کہا فاتحہ پڑھنا نہیں تو میں آمین کے لے آنا. آمین اج بھی اونچی ہو رہی ہے. نبی دے دور چ بھی نہیں اونچی ہوندی سی. مسجد نبی دا چھت جڑا سی او کم جاندا سی. مسجد گونج جاندی سی آمین دی وجہ تو. تے آمین تو یہودی سردے نے مسلماناں دا کم سڑنا نہیں. السلام علیکم تو یہودی سردے نے مسلمان نہیں سردے.
تے رکوع جانے ہیں تے رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنے ہیں ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. صحیح بخاری کی روایت ایک صحابی پیچھوں آیا ہے کالی کالی تیز ہوتا ہے تے آن کے نماز نہ مل جاتا ہے اینو سا چڑھیا تے آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدا اے اندر ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اے دا سانس بھولیا سی اونچی پڑھیا گیا. آمینہ دے لال نے نماز نو مکمل کیتا ہے. فرمایا کون سی جن نے کلمے پڑھے نے اسے ابھی آندا جی میں ڈر گیا کہ میں کو اونچی پڑھے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گے. فرمایا کون سی بھی جن نے کلمے پڑھے نے اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو یہ کلمے پڑھنا سکیا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا آسمان تو تیاں تو تے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اترتے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھ رہے سن. اج بھی آتے نے پر آدھے بھابیاں نہیں مسیح کیوں ساڈے تو علاوہ دعا پڑھتے ہی دوسرے پاسے جاؤ رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوتے بلا گمان کا گل کر. اج بھی 39 فرشتے انہوں نے پر آدھے ساڈے کیوں ساڈا اسی یہ پڑھن تو بغیر رکوع تو اٹھنے ہاں یہ پڑھن تو بغیر سجدے جاندے نہیں. نبی دی حدیث گل ہے سانو فرشتے وکھاؤ کہڑے آتے نے. میں کہا کملیا فرشتے میں اترتے ویخ بھی لوا نا انہوں فرشتے ویخ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد کی زبان تے فرشتے اکھاں نال ویخ بھی لوا نا اترتے انہوں فرشتے ویخ کے اتنا یقین نہیں جنہ نبی کی زبان تے یقین. یہ جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سجدے چوٹتے تے کیڑی دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفانی. یا رب اغفر لی پڑھتے 2 دفعہ. یہ دعاواں پڑھدا ہے تے اہل حدیث پڑھدا ہے کیوں پڑھدا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اوویں پڑھو جویں آمینہ دلال نو پڑھتے ویندے ہو. یارو عمل بڑا ہوئے تے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہوئے وہ اجر کوئی نہیں. نیکی چھوٹی ہوئے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوئے وہ اجر بڑا خدا اجر بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ومن یطع اللہ والرسول. فرمایا لوگو اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی. جنہیں اللہ تے رسول دی گل منی قیامت نو کنا نہ ہوئے گا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان نبیاں نہ ہوئے گا صدیقین نہ ہوئے گا شہداء اور اولیاء الرحمان نہ ہوئے گا. وہ دی دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا